اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ذرا غور کریں، ہے وہ صحیح نہیں صحیح؟ دوست سے ملاقات کا وقت نہیں رہے گا۔ ارے بھائی ہفتے میں ایک ہی دن تو چھٹی ہوا کرتی ہے نا؟ کپڑے دھونا رہتا ہے، دوستوں سے ملنا رہتا ہے، کچھ چیزیں خرید، سارے بہانے رہیں گے دین کی مجلس میں آنے کے لیے، سارے بہانے۔ بلکہ کہتے ہیں ارے بھائی آتے ہیں تھکے ہوئے، کھانا پکانے میں اتنی دیر ہو جائے، کھانے کا انتظام کرو پھر بھی نہیں آنا چاہتے، کھانے کا انتظام کر دو پھر بھی نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہے ایمان کے اندر کہیں کمی ہے، کہیں خلل ہے ایمان کے اندر ہمارے۔ ورنہ ذرا دیکھیے صحیح بخاری کی اس حدیث کے اوپر ذرا غور کریں ساتھیوں، اور یہی ایک حدیث آپ نے ساتھ لے کر کے جائیں ذرا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار صحابہ کرام درمیان ایسے بیٹھے ہوئے، کچھ دین کی باتیں ہو رہی تھی۔ رہی بات آپ کی مجلس میں کوئی اور بات ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں باتیں ہو رہی ہیں۔ تین شخص آئے، ایک کیا ہے جگہ بناتے 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 آپ کے قریب آ کر کے بیٹھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہے نا؟ دوسرے نے سوچا کہ کہاں جو ہے بڑی کم جگہ ہے، ایسا کیا تھوڑی دیر کھڑا رہا پھر جانے لگا۔ تھوڑی دور گیا تھا تو سوچا کہ جا تو رہے ہیں لیکن لوگ کیا کہیں گے، وہ واپس آیا اور جہاں جگہ ملی وہاں پر بیٹھ گیا۔ تیسرے نے کہا ارے یہ باتیں تو ہوتی رہتی ہیں، یہ تو بہت سنا ہے ہم نے مولویوں کی باتیں، ہے کہ نہیں؟ آج کل کوئی جانے کی ضرورت کیا ہے، آج تو نیٹ کے اوپر سب کچھ موجود ہے، ہم دیکھ لیں گے، لیکن کوئی سنتا نہیں۔ ایسے بہانے کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں؟ آج تو کیا ضرورت وہاں جانے کی، نیٹ کے اوپر ہم سن لیں گے، جاؤ تم جاؤ، یعنی 50 بہانے رہتے، وہ ہوا اور چلا گیا۔ تو مجلس ختم ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہیں 3 آدمیوں کا قصہ نہ سناؤں میں؟ ایک شخص قریب آیا تو اللہ نے اسے اپنے قریب کر دیا ہے، یہ ایمان ہے، یہ حقیقت ایمان اس کے اندر پائی جا رہا ہے۔ وہ قریب آیا تو اللہ نے اسے اپنے قریب کر لیا۔ دوسرے کو واپس جاتے ہوئے شرم آئی تو اللہ تعالیٰ کو بھی اسے محروم کرتے ہوئے شرم آئی۔ اللہ نے کہا چلو کچھ سوچ کے آ تو گیا ہے کہ نہیں آیا ہے، چلو شرم کرتے ہوئے نہیں گیا ہے، چلو تو ایسے بندے کو محروم کیا جائے، یہ چیز صحیح نہیں۔ تو دوسرے کو شرم آئی تو اللہ تعالیٰ کو بھی اسے محروم کرتے ہوئے شرم آئی۔ تیسرے نے اعراض کیا تو نعوذ باللہ من ذلک اللہ نے اس سے اعراض کر دیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیوں، یہ ہے ایمان کی حقیقت کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان قرار دیا ہے، اس کو ہم کیا کریں؟ دل سے جہاں مان رہے ہیں، جہاں زبان سے عمل اقرار کر رہے ہیں، وہیں پر حتی الامکان عمل کرنے کی کوشش۔ اسی لیے صحابہ کرام کی خوبی دیکھیے ساتھیوں، عمل کرنے کے موقع تلاش کیا کرتے تھے کہ یہ عمل کرنے کا کہیں ہمیں موقع تو مل جائے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب الادب المفرد میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر کا واقعہ نقل کرتے ہیں کہ وہ گھر میں بیٹھے رہتے تھے۔ ظاہر بات ان کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو آدمی السلام علیکم کہے گا اس کو کتنی نیکی ملے گی؟ 10۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے گا تو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے گا تو، لیکن گھر میں بیٹھے رہیں گے نیکی کہاں ملے گی؟ گھر میں جب بیٹھے رہیں گے، لہذا اپنے غلام کو لیتے تھے، اپنے ہاتھوں میں ذرا خوشبو لگا لے رہے ہیں، ہے نا؟ خوشبو لگا لے رہے ہیں، اور بازار میں جا رہے ہیں، فلاں سے ملے السلام علیکم مصافحہ کر لیا، اس لیے کہ جانتے تھے جب دو مسلمان مصافحہ کرتے ہیں تو دونوں کے ہاتھ الگ ہونے سے پہلے اللہ دونوں کے گناہوں کو یہ اللہ کے یہ اثر کیا ہے؟ یہ حقیقت ایمان ہے ساتھیوں، یہ ایمان کی حقیقت۔ ذرا سوچیں یہ چیز پیدا ہے ہمارے اندر، ہم تلاش کرتے رہتے ہیں، ہم ایسی جگہوں کو ڈھونڈتے رہتے ہیں، ہم ایسی جگہوں کو ایسا مواقع تلاش کرتے ہیں، کاش کہ ہمیں اس چیز پر عمل کرنے کا موقع تو مل جائے، کبھی ہم سوچتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر سے لوگ کہتے ہیں آخر بازار میں نہ آپ کو
کوئی چیز خریدتے ہیں، نہ کوئی سودا کرتے ہیں، کچھ نہیں، آخر بازار آپ کیوں آیا کرتے ہیں؟ تو کہا میں بازار صرف اس لیے آتا ہوں کہ اپنے بھائیوں سے سلام کروں اور مسافہ کروں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیوں کہ یہ اصل چیز ہے کہ ایمان اگر ہمارے دل میں حقیقی ایمان ہو جائے، ایمان کی حقیقت تک ہم پہنچ جائیں، تو کیا ہوگا؟ ہم ان مواقع کو تلاش کرتے رہیں گے۔ اسی لیے اس حدیث کو جو صحیح مسلم ہے عبداللہ ابن مسعود سے، اس پر ذرا غور کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان لوگوں کی مثال جن کے اندر حقیقی ایمان ہے اور ان لوگوں کی مثال جن کے اندر سے ایمان غائب ہے، حقیقی ایمان نہیں ہے، ان کے بارے میں بیان فرمایا کہ ہم سے پہلے اللہ نے جتنے نبی بھیجے ہیں، ہر نبی کے اللہ تعالیٰ کچھ ایسے ساتھی دیے ہیں، کچھ ایسے مخلص دوست دیے ہیں جو ان کی سنتوں پر عمل، نبی کی سنت پر عمل کرتے تھے، اسے لوگوں کو پہنچاتے تھے اور اس کی ترویج کیا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو وہ بات کہتے ہیں جو خود نہیں کرتے۔ کہنے کو تو کہہ دیا کہ ہاں بھائی تہجد پڑھنا بڑے ثواب کی چیز ہے، قرآن کی تلاوت بڑی اچھی چیز ہے، لیکن پورا مہینہ گزر جاتا ہے ایک پارہ بھی نہ پڑھتے، آدھا پارہ بھی نہ پڑھتے۔ تو کہتے وہ کچھ تھے جو خود کرتے نہیں تھے اور وہ کام کرتے تھے جس کا انہیں حکم نہیں دیا گیا تھا، بدعتوں کے اندر، لواحیات، فضول چیزوں کے اندر مشغول ہیں۔ تو آپ نے فرمایا جو اس قسم کے لوگوں سے جو کرتے وہ ہیں جن کا انہیں حکم نہیں دیا گیا، بتاتے وہ باتیں ہیں جن کے اوپر خود عمل نہیں کرتے، جو ان سے اپنے ہاتھ سے جہاد کرے گا وہ مومن ہے۔ یہ حقیقی ایمان کا سب سے اونچا درجہ ہے ساتھیوں۔ جو ان سے اپنے ہاتھ سے جہاد کرے، جہاد کا معنی ہتھیار ہی لینا نہیں، انہیں روکے، ان کے سامنے رکاوٹ میں انہیں اس طرف لے کر کے آئے جہاں پر وہ اس کے مطابق عمل کر سکیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص کو کسی شیخ نے دیکھا کہ باہر کھڑے بات کر رہا ہے اور جماعت ہو رہی ہے، وہ اس کا ہاتھ پکڑے سمجھائے اور لے کر کے آئے، گویا اس نے برائی کو کس سے روکا؟ ہاتھ سے روکا، برائی کو ہاتھ سے روکا، پکڑ کر کے لے کر کے آیا اسے۔ تو جو ان سے اپنے ہاتھ سے جہاد کرے وہ مومن ہے، اور جو اپنے منہ سے زبان سے جہاد کرے وہ مومن ہے۔ اور اگر یہ کچھ نہیں ہو سکتا تو حقیقی ایمان کا سب سے کم تر درجہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں سے بغض اور نفرت ہونی چاہیے، دوستی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر یہ بھی نہیں ہے تو لیس وراء ذلک حبۃ خردل من الایمان، ایمان کا ایک ذرہ برابر حصہ اس کے پاس نہیں ہے۔ تو علی کل حال ساتھیوں یہ ایمان کی حقیقت ہے۔ مجھے یاد آئی امام ابن شیبہ رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی الایمان، ان میں ایک حدیث نقل کی ہے جس کی صحت کے بارے میں مجھے اشتباہ ہے اور کوئی تفصیل نہیں معلوم ہو سکی۔ اس حدیث کے اندر حضرت زبیر ایک صحابی وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت نکلتے ہیں، ایک صحابی حارثہ یا حارث ابن مالک سے ان کی ملاقات ہوئی۔ آپ نے کہا کیف اصبحت یا حارثہ، اے حارثہ آج صبح تمہاری کس حال میں ہوئی؟ تو کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اصبحت مؤمنا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ میں مومن ہوں، اس وقت صبح ہوئی تو میں مومن تھا۔ کہا کہ یہ ذرا غور کریں، آپ نے فرمایا ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے، کیسے معلوم ہو کہ حقیقی ایمان اس کے اندر پایا جا رہا ہے؟ یہ پانی ہے نا، پانی کی حقیقت کیا ہے؟ پیاس بجھانا ہے کہ نہیں؟ کیسے معلوم ہو کہ پانی پیاس بجھائے گا کہ اور پیاس اپنے اندر خرابیاں پیدا کرتے چلا جائے؟ ہر چیز کی ایک حقیقت ہے، یہ گھڑی ہے، اس کی حقیقت یہ ہے کہ لوگوں کو صحیح ٹائم دے، متنبہ کرے، ہے کہ نہیں؟ یہ کیسے معلوم ہوگا جب یہ اپنا کام؟ تو ایسے ہر چیز کی ایک حقیقت ہے۔ آخر تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ اپنے ایمان کی حقیقت بتاؤ۔ کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ایمان کی حقیقت تو یہ ہے کہ میں راتوں کو اللہ کی عبادت کے لیے جاگتا رہتا ہوں، دن میں اللہ کے لیے میں بھوکا رہتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں۔
میرا حال یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ گویا حشر کا میدان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے اپنے عرش کے اوپر مستوی ہے اور لوگوں کے درمیان فیصلہ کر رہا ہے۔ کچھ لوگوں کو جنت میں ڈال دیا ہے، جنت میں پہنچا دیا ہے جہاں وہ خوشی ہیں اور ہنس رہے ہیں، اور کچھ لوگ جہنم میں ڈالے گئے ہیں جہاں پر وہ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر یہ تمہاری کیفیت ہے تو تم ایمان کی حقیقت کو پہنچ گئے ہو، فلزم اسی کے اوپر اڑے رہو۔ تو اصل یہ ایمان ہے ساتھیوں کہ جو چیز آپ کے دل میں ہے وہ آپ کے جسم کے اوپر اس کا اظہار بھی ہونا چاہیے۔ ساتھیوں علی کل حال اب ہر انسان یہ دعویٰ کرے گا کہ ہاں ہمارے اندر ایمان ہے، ہم مومن ہیں، کوئی ایسا نہیں کرے گا کہ ہم مومن نہیں ہیں، لیکن اس کی علامت کیا ہے حقیقی ایمان کی؟ دو ایک باتیں اس سلسلے میں رکھیں۔ حقیقی ایمان کی علامت کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز، ہم اس لیے یہ باتیں کریں کہ ہم میں کا ہر انسان مومن ہونے کا دعوے دار ہے، اور آج جو ساتھیوں آج مسلمانوں کی پستی کا عالم ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمان ایمان حقیقی ایمان کو چھوڑ دیا۔ کچھ ہم میں سے کچھ لوگ یہ ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان مالی طور پر ترقی کر جائے تو وہ اس دنیا کے مسائل سے اپنے آپ کو بچا لے، سیاسی طور پر ترقی کر جائے تو دنیا کو اپنے آپ کو، حالانکہ یہ ساری چیزیں نہیں، یہ ساری چیزیں ثانوی حقیقی چیز کیا ہے ساتھیوں؟ ایمان ہے۔ اگر ایمان بندے کے اندر حقیقی طور پر پیدا ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ساتھیوں جو قانون فطرت ہیں ان میں بندوں کے ایمان کی وجہ سے تبدیلی پیدا کر سکتا ہے۔ آگ کی فطرت کیا ہے ساتھیوں؟ جی، لیکن بندے میں حقیقی ایمان پیدا ہو تو آگ جلانا چھوڑ دیتے ہے، بس ایک نہیں سے۔ پانی کی فطرت کیا ہے ساتھیوں؟ تو چلے گا اس پر، لیکن اگر حقیقی ایمان پیدا ہو جائے، ایمان کی حقیقت آ جائے تو آج کون سی رات ہے ساتھیوں؟ جی، جمعہ کی رات ہے نا۔ کل صبح کو کون سی سورت پڑھنا سنت کا طریقہ ہے؟ سورہ کہف۔ سورہ کہف کے اندر اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا ایک واقعہ بیان کیا، ذرا غور کریں آپ۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم، وہ اس جوان تھے جو اللہ پر ایمان لے آئے اور اپنی قوم کے طریقے کو چھوڑ کر کے ان سے بھاگے۔ قوم نے پیچھا کرنا چاہا، جا کر کے ایک غار میں چھپ گئے۔ ذرا غور کریں ساتھیوں، یہ حقیقی ایمان ہے۔ غور کریں، غار میں چھپے ہوئے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے کیسی مدد کی، کیسی حفاظت فرمائی۔ تو اس نقطے کے اوپر غور کریں۔ سورت کو آج تک آپ لوگوں نے کبھی ایسے چل رہا ہے تو دائیں اور بائیں جھکتے دیکھا؟ لیکن اللہ نے ان کی حفاظت کے لیے وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ۔ نکل رہا ہے سورج تو دائیں ہو جاتا تھا تاکہ ان کو ڈائریکٹ دھوپ نہ پہنچے، نقصان نہ پہنچے۔ ذرا دیکھیں آپ کس بنیاد پر؟ انہم فتیۃ آمنوا بربہم، اور اسی پر بس نہیں ہے ساتھیوں، غار میں جا کر چھپے، ظاہر بات راستہ ہر آدمی اس میں داخل ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ غار پر کسی ایک کا قبضہ ہے جو ادھر سے گزر جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کتے کو 309 سال ساتھیوں، کتنا؟ 309 سال زندہ رکھا۔ کہیں دیکھا ہے آپ نے بغیر کھائے اور پیے کوئی زندہ رہ سکتا ہے؟ لیکن وہ کتا 309 سال وہی ان کے غار کے منہ پر بیٹھے ہوئے اور سامنے دیکھ رہا ہے۔ اس کا معنی کیا ہوگا کہ اندر کوئی ہے تبھی تو یہاں کتا پہلے دے رہا ہے نا۔ ذرا دیکھیں اللہ کی قدرت کی۔ اور صرف یہی نہیں، ایک انسان اگر ایک کروٹ لیٹا رہے تو زمین کی فطرت ہے کہ اس کے اوپر اثر کرے گی کہ نہیں کرے گی؟ کم سے کم دماغ لگے گی نہیں لگے گی؟
لیکن اللہ نے اس کے لیے کیا انتظام کیا؟ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ہم انہیں دائیں اور بائیں الٹتے پلٹتے تھے تاکہ ان کے جسم پر اثر نہ کرے زمین۔ یہ دیکھیے قانون قدرت میں اللہ تبدیلی کر رہا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، آپ نے کسی کو دیکھا ہے تو سو رہا ہے اور ایسے آنکھیں کھولے گویا کہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں ان کی آنکھیں تھوڑی کھلی رہتی ہے لیکن معلوم ہوتا ہے کہ نہیں دیکھ رہے، لیکن کسی کو دیکھا نہ، لیکن ان لوگوں کی آنکھیں کیا ہیں؟ سو رہے ہیں لیکن بالکل ایسی کھلی ہوئی گویا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کس طرح اندر داخل بھی ہو تو انہیں دیکھ کر کے یہ ہے حقیقی ایمان سے ذرا غور کریں۔ یہ حقیقی ایمان ہے اگر پیدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کے لیے قدرت کے جو قوانین ان میں تبدیلی کر سکتا ہے، لیکن پہلے پیدا تو ہو۔ آج بھی ہو جو براہیم سے ایمان پیدا، آج بھی ہو جو براہیم سے ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے ساتھیوں، یہ ایمان کی علامت ہے کیا؟ ذرا ہم غور کریں۔ ہر آدمی دعویٰ کرتا ہے ہم مومن ہیں، اس کی علامت کیا ہے؟ اس کی سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے جو احکام ہیں، اور احکام دو قسم کے ہیں ساتھیوں، احکام دو قسم کے ہیں۔ ایک قسم کا حکم یہ ہے کہ جس کے اوپر عمل کیا جائے، اور دوسرا حکم یہ ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے۔ یہ دو قسم کے حکم ہیں، اور یہ جب تک ان دونوں کو بندہ مانے گا نہیں مومن، جب تک ان دونوں کو اپنائے گا نہیں وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ ایک آدمی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، تہجد کی نماز پڑھتا ہے، لیکن جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا، دھوکہ دینا نہیں چھوڑتا۔ آپ نے کیا بیان فرمایا؟ من غشنا فلیس منا، جو ہمیں دھوکہ دے ہمارے میں سے نہیں ہے۔ ہر مہینے جا کر کے عمرہ کرنے جایا کرتا ہے لیکن سود نہیں، اس کے دروازے پر صدقہ لینے والوں کی لائن لگی رہا کرتی ہے لیکن رشوت کھانا سود کھانا نہیں چھوڑتا۔ اس کا کوئی فائدہ ہے؟ یہ حقیقی ایمان ہے؟ نہیں۔ تو اللہ اور اس کے رسول کے جو احکام ہیں ان کو بلا چوچرا مکمل طور پر قبول کرنا ہے، مکمل طور پر قبول کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مومن کی صفات بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اللہ کی طرف سے رسول کے اوپر جو کچھ آیا ہے، جو کچھ نازل ہوا ہے، اس پر خود رسول بھی ایمان لے آتا ہے، اس پر خود رسول بھی ایمان لے آتا ہے، والمؤمنون، اور مومن بھی ایمان لے آتے ہیں۔ کن کن چیزوں پر؟ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، سب کے سب رسول